روحانیت میں کوئی بھی اتنا بڑا ہوگا اس کی طبیعت میں اتنی نزاکت آ جائے گی. تو روحانیت کا ادراک بغیر طبعی نزاکت کے کر نہیں سکتا کوئی. کہ روحانیت تو ایک نظر آنے والی چیز ہے. بیٹھ جاؤ آ کر بس اجازت لیتے ہو ڈسٹرب کرتے ہو بیٹھ جاؤ. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. لیکن جب روحانیت اس پر غالب ہوگی تو لازمی بات ہے اس کو ایسا ادراک ہونے لگتا ہے کہ جس کا یہی وہ فراست مومن ہے نا, انه ينظر بنور اللہ. دوسرا دیکھتا وہ دیکھ لیتا ہے, تھوڑی سی اس سے اس کو نظر آ جائے گا بھی یہ معاملہ ہے. تو پھر ہر شے میں اس کا اثر آتا ہے. کپڑے ہوں, اس کا کھانا پینا ہو, اس کا سونا جاگنا ہو, سب میں یہ چیز آ جاتی ہے. اب وہ سمجھتے ہیں یار یہ جی ناز ہے, یہ نہیں. کیونکہ اس طبیعت میں ایسی باریکی جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک نہیں ہوگا. عجیب. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ دیکھ لیں, اسی مکہ میں رہتے بکریاں بھی چراتے تھے, لیکن پھر بھی آپ کی طبیعت میں کتنی نزاکت تھی کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے جب غار ثور پر چڑھے تو آپ کے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے, کیونکہ آپ کے اندر نزاکت اتنی تھی جسم میں آپ کے اٹھا کر لے کر گئے ان کو. ہم دونوں دوست ہیں. وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہوا, وہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں, آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے ہے نا. بالکل ایسے وہی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت بلائیں اور شدائد برداشت کی, لیکن نزاکت اسی طرح ہے. عجیب ماشاء اللہ, بہت عجیب حضرت جی. جسم میں بھی ویسے تھی اور مزاج روح میں بھی. اس لیے کہ وصبر نفسک مع الذین, وصبر یعنی آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو زبردستی بٹھانے میں صبر سے کام لیں. آپ کی جو طبیعت ہے اس کے یہ, لیکن آپ تو چاہتے ہیں مولا سے مشغول ہیں, لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا. وصبر نفسک یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو ہم تو بدگمانی کرتے ہیں یا یہ کیا جی. یہ اصل بات ہی ہوتی ہے روحانیت کا جب بھی غلبہ ہوگا, دونوں میں بڑا فرق ہے. جس طرح